بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. صدق الله مولانا العلي العظيم. کل کی آیات میں اور آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے حصے بیان فرمائے ہیں اور ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتے ہیں کہ یعنی حکم دیتے ہیں کہ تمہاری اولاد کے میراث کے سلسلے میں ضابطہ یہ ہونا چاہیے کہ لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان میراث اس طرح تقسیم کرو کہ لڑکے کا لڑکی کے مقابلے میں ڈبل حصہ ہوگا۔ کل بتلایا تھا کہ مثال کے طور پر اگر ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہوں تو نصف مال، آدھے مال کا حصے دار بیٹا ہے اور نصف مال یعنی آدھے مال کے حصے دار دو بیٹیاں ہیں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی لڑکوں کا ڈبل اور لڑکیوں کا اس کا آدھا۔ اسی طرح اگر بیٹا کوئی نہ ہو اور بیٹیاں دو یا دو سے زائد ہوں تب بھی مسئلہ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ ایسی صورت میں دو یا زیادہ اگر بچیاں ہیں اور لڑکا ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو ایسی صورت میں کل مال کا 2/3 حصہ اس کی مالک دو یا زیادہ بچیاں ہوں گی اور 1/3 دوسرے وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ یہ تو وہ صورت تھی کہ جب بچیاں 2 یا 2 سے زائد ہوں، اور اگر بچی ایک ہی ہو اور اس کے ساتھ اس کا کوئی بھائی نہ ہو تو آدھے مال کا مالک وہ تنہا ایک بچی ہوگی اور آدھے کو اس کے بقیہ وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ تو اولاد کے حصے کل کی آیت کے حصے میں بیان ہوئے۔ آج اللہ پاک نے جو آیت کے حصے میں بیان فرمایا وہ ماں باپ یعنی اولاد کا انتقال ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں ماں باپ کا حصہ کتنا اور کب کس صورت میں بنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میت کے اولاد ہے، خواہ بیٹیاں ہوں یا بیٹے، تو ایسی صورت میں ماں باپ کو 6واں حصہ ملے گا، اور اگر میت کے اولاد کوئی نہیں ہے، صرف ماں باپ ہی ہوں، یعنی جس کا انتقال ہوا وہ لا ولد تھا، تو ایسی صورت میں اللہ نے فرمایا کہ ماں کا کل مال کا 1/3 حصہ اور باقی 2/3 حصے کا مالک اس کا باپ ہوگا۔ اور اگر میت کے
ایک سے زیادہ بھائی بہن ہوں، اولاد کوئی نہیں، ماں باپ ہیں اور بھائی بہن ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اس صورت میں اس کی ماں کو ترکے کا چھٹا حصہ اور باقی جتنا ہے وہ سب باپ کو ملے گا۔ گویا کہ اگر آپ غور کریں گے آج کی آیت کے اس حصے میں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جس کا انتقال ہو رہا ہے، اگر تنہا اس کا باپ ہے، یعنی اولاد کوئی نہیں ہے، تو اب دیکھا جائے گا، سب سے پہلے اس طرح سے سمجھ لیں کہ مرنے والے کے اگر اولاد ہے تو ایسی صورت میں ماں باپ کے ترکے میں سے ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا اگر اولاد زندہ ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے اور بھائی بہن بھی نہیں ہیں تو ایسی صورت میں ماں باپ کو 1/3 حصہ ملے گا اور باقی 2/3، 1/3 حصہ ماں کو ملے گا اور باقی 2/3 حصہ باپ کو ملے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اولاد نہیں ہے مگر میت کے ایک سے زیادہ بھائی بہن ہیں، تو ایسی صورت میں ماں کو ترکے میں سے چھٹا حصہ ملے گا، باقی سب اس کے باپ کو ملے گا اور بھائی بہن کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ اللہ نے بیان فرمایا آج کی آیت کے اس حصے میں کہ ماں باپ کو کس طرح اور کن صورتوں میں کتنا ملے گا۔ آپ نے سنا کہ اگر ماں باپ حیات ہیں اور اولاد کا انتقال ہو رہا ہے اور اولاد کی اولاد موجود ہے تو ایسی صورت میں ماں باپ کا چھٹا حصہ بنتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اولاد تو کوئی بھی نہیں ہے اور بھائی بہن بھی نہیں ہیں اور صرف ماں باپ ہی وارث ہیں، تو ایسی صورت میں ماں کو 1/3 اور 2/3 باپ کا حصہ بنے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اولاد نہیں ہے لیکن میت کے بھائی بہن موجود ہیں، ایک سے زیادہ بھائی بہن ہیں، تو ایسی صورت میں ماں کو ترکے کا چھٹا حصہ اور باقی سب باپ کو ملے گا، بھائی بہن کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور اس بات کو بار بار دہرایا ہے کہ میت کے مال میں سب سے پہلے حق ہوتا ہے کہ میت کو کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ دوسرا، مال میں سب سے بڑا حق یہ ہوتا ہے کہ میت کے کفن دفن کے انتظام کے بعد دیکھو اس میت پر کچھ قرضہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر قرضہ ہے تو سب سے پہلے وراثت تقسیم ہونے سے پہلے میت کا قرضہ ادا کیا جائے، چاہے قرضہ ادا کرنے میں سارا مال ختم ہو جائے تو پھر وارثوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور قرضہ ادا کرنے کے بعد اگر تھوڑا بہت بچا ہے تو پھر وہی شرعی اصولوں کے اعتبار سے وارثوں کے درمیان مال تقسیم ہوگا۔ قرضہ ادا کرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ میت نے کوئی وصیت کی ہے یا نہیں وصیت کی ہے۔ اگر وصیت کی ہے تو اس کے مال میں سے 1/3 مال میں وصیت معتبر ہوگی، یعنی اگر میت نے یہ کہہ دیا کہ میرا مال سارا فلانے کے لیے ہے، اور واضح رہنا چاہیے کہ وصیت وارثوں کے حق میں نہیں کی جاتی۔ وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شرعی اعتبار سے جن کو حصہ نہیں مل رہا ہے، اولاد کو تو شرعی اعتبار سے حصہ ملے گا، ماں باپ کو تو شرعی اعتبار سے حصہ ملے گا، ماں باپ کے علاوہ اولاد کے علاوہ کسی اجنبی کے حق میں اگر وصیت کی جائے تو وصیت معتبر ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے اپنا سارا مال وصیت کر دیا تو سارے مال میں وصیت کا اعتبار نہیں، ہاں 1/3 میں وصیت نافذ ہوگی۔ 1/3 میں وصیت نافذ ہونے کے بعد دیکھا جائے گا جو مال بچتا ہے تو وہ وارثوں میں حسب ضابطہ قرآن تقسیم کیا جائے گا۔ تو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ جب انتقال ہو تو سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام میت کے مال میں کریں، اس کے بعد
جو مال بچا ہے تو دیکھیں کہ اس کا کوئی قرضہ ہے یا نہیں. اگر قرضہ ہے تو سب سے پہلے قرضے کو ادا کریں، اور قرضہ ادا کرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ کوئی وصیت ہے یا نہیں. اگر وصیت ہے تو ایک تہائی مال میں وصیت نافذ ہوگی، اور اس کے بعد جو مال بچتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اب میراث کو تقسیم کرو. اور تقسیم میراث اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کی تجویز پر نہیں رکھا، بلکہ حصوں کو اللہ تعالی نے خود متعین فرمایا ہے تاکہ عدل اور انصاف ہو سکے اور مستحقین تک ان کا حق برابر پہنچ سکے. یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ضابطہ ہے اور طے شدہ حکم ہے، اس میں کسی کو کمی بیشی کرنے کا حق نہیں ہے. یاد رکھنا چاہیے وراثت تقسیم ہوتی ہے انتقال کے بعد. اگر کوئی اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو دینا چاہے تو اب وراثت کے اعتبار سے نہیں بلکہ برابری کے اعتبار سے دیا جائے گا، کیونکہ زندگی میں جو کچھ دیا جائے گا وہ ہدیہ ہوگا، گفٹ ہوگا، ہبہ ہوگا. اور ایسی صورت کے اندر اولاد کے درمیان انصاف کرنا ضروری ہے. اس کے متعلق بہت سی روایتیں پچھلے دنوں میں عصر کے بعد والی کتاب میں آ چکی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. یہاں جو ضابطے بیان کیے جا رہے ہیں وہ انتقال کے بعد جو تقسیم ہوگا اس کو وراثت کہا جاتا ہے، وہ اس اعتبار سے تقسیم ہوگا جو یہاں اللہ نے بیان فرمایا. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اور مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا، یعنی جو کچھ چھوڑا ہے اس کا چھٹا حصہ ملے گا، بشرطے کہ مرنے والے کی کوئی اولاد ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو ایسی صورت میں مرنے والے کے ماں باپ کو چھٹا حصہ، ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. اور اگر مرنے والے کی اولاد ہی کوئی نہ ہو، لا ولد تھا جس کا انتقال ہوا، اور اس کے والدین ہی ہیں اس کے وارث، تو اس کی ماں تہائی حصے کی حقدار ہے. فَإِن كَانَ، اور 2/3 باپ کو ملے گا اگر اولاد نہیں ہے، 1/3 ماں کا، 2/3 باپ کا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اور اگر جس کا انتقال ہوا اس کے اولاد کوئی نہیں، ماں باپ ہیں، لیکن ماں باپ کے ساتھ بھائی بھی ہیں. ہاں اگر اس کے بھائی ہوں تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ دیا جائے گا اور بقیہ حصہ باپ کو دیا جائے گا، اور بھائیوں کو کچھ نہیں دیا جائے گا. اور یہ ساری تقسیم اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی جو مرنے والے نے کی ہو، اور وصیت صرف 1/3 میں جاری ہوتی ہے. آباؤکم من بعد وصیۃ یوصی بها او دین. اور یہ ساری تقسیم اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی جو مرنے والے نے کی ہو، یا پھر اس وقت ہوگی کہ اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے تو قرضے کی ادائیگی کے بعد یہ تقسیم عمل میں آئے گی. آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضة من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما.
تمہیں اس بات کا ٹھیک ٹھیک علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ بیٹوں میں سے کون فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ تو یعنی یہ جو کچھ ضابطہ آپ کے سامنے آیا کل سے لے کر اب تک یا اس آیت میں، یہ سارے ضابطے تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ علم کا بھی مالک ہے کہ کس کو کتنا دیا جانا چاہیے، حکمت کا بھی مالک ہے کہ لڑکے کو اتنا اور لڑکیوں کو اتنا، ماں کو اتنا، باپ کو اتنا۔ یہ حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ جانتے ہیں، اپنی حکمت کے اعتبار سے اللہ نے حصے متعین فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔